اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، پھر تم انہیں روک کے نہ رکھو۔ ٹھیک چل رہے یہی نہ کوئی نا؟ پھر تم انہیں روک کے نہ رکھو یہ کہ نکاح کریں وہ اپنے خاندوں سے جب وہ راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے سے۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ذریعے اس کو جو ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، اور یہ روکنا چھوڑ دینا نہ روکو، یہ زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے اس پاکیزگی کو، اور حالانکہ تم نہیں جانتے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت پوری ہو جائے، اب وہ چاہیں کہ ہم نے تو پہلے خامد کے ساتھ نکاح کرنے اور ہو بھی سکتا ہو شرعی طور پہ، تم روک کے نہ رکھو جی کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جو پہلے خامد ہیں۔ نیا تلاش کرنا، نئی رشتہ داری، نیا تعلق اس سے بہتر ہے پہلے سے کر لیں۔ جب وہ آپس میں راضی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی طلاق ہو گئی، بینونت ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب جو ہے صحیح رہیں گے آپس میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ذہن میں رکھنا 3 طلاقیں نہ ہو، 2 ہوں، عدت گزر گئی ہو وغیرہ۔ یہ کرنا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، نیا داماد تمہارا بنے، نیا بہنوئی بنے، نئی رشتہ داری، اس سے یہ بہتر ہے وہ ایک دوسرے کے واقف ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ زیادہ ستھرا بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی بھی ہے۔ اسمیت الجملہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ طباق اور تضاد بھی ہے، یعلم لا تعلمون، اور جناس الاشتقاق بھی ہے، یعلم علم لا تعلمون بھی علم۔ مولانا داؤد یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عدت گزر گئی تو وہ تو ان کا خامد ہی نہیں ہے، اس عورت کا وہ خامد ہی نہیں ہے، تو یہاں لفظ خامد کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ دیکھو نا، زید نامی آدمی نے عورت کو طلاقیں دی، 2، عدت گزر گئی، اب تو اس کا خامد ہی نہیں ہے، تو قرآن ازواجہن کہہ رہا ہے، یہ مجاز مرسل ہے، یہ مجاز، پھر بولو مجاز ارشد حکیم سمجھے، یہ مجازن کہہ دیا ہے، کیونکہ پہلے بھی تھا اب بھی انشاءاللہ بن جائے گا، اس لیے زوج کا، ورنہ وہ زوج ہے نہیں، اس کے علم معانی میں مجاز مرسل کہتے ہیں جی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ دودھ کی مدت کو مکمل کرے، 2 سال دودھ پلائیں۔ اور دوسرے مقام میں 30 شہر آیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بچہ کمزور ہے تو پھر 30 ماہ بھی پلا سکتے ہیں۔ بہرحال عام طور پہ والدے دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال اور مکمل، اس کے لیے جو ارادہ کرے دودھ کی مدت کو مکمل کرے، پہلے چھڑا دے، بچی کی صحت اچھی ہو وغیرہ، عمل ہو گیا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ،
یہاں اگر وَعَلَى الْوَالِدِ آتا نا قاری نام اللہ تو مطلب پورا تھا وَعَلَى الْوَالِدِ، لیکن وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ کیوں آئے؟ احساس دلانا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے استاذ، احساس دلانا، جس نے تجھے پڑھایا ہے فرش سے عرش تک پہنچایا ہے، اب احساس دلانا مقصد ہے۔ یہاں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی جس کا نطفہ ہے، یہ احساس دلانے کے لیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ہے۔ قرآن سمجھنا، اس پہ فکر کرنا، سمجھانا بہت بڑا وظیفہ اور عمل ہے، خوشی سے سنا کرو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، ان عورتوں کا رزق بھی ہے، طلاق دے دی، اب بیوی دودھ پلا رہی ہے تو رزق ان کا کپڑے پہنانے اچھے طریقے سے، نہ فضول خرچی اور نہ کنجوسی، تکلیف نہ دی جائے نفس کو، مذکر ہے مؤنث مگر اس کی طاقت مطابق، مائیں دودھ پلائیں، باپ ان پہ خرچ کرے، یہ طاقت ہے۔ لا تزار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، نہ والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے، جتنا کسی کا حق بنتا ہے ایک دوسرے کا ادا کریں۔ وعلی الوارث، باپ نہ ہو پیچھے چچا ہے، کوئی وارث ہے، مثل ذالک، تایا ہے مثل اس کے، یعنی ان عورتوں کا جتنا بچے کا ورثہ بنتا ہے اس کے مطابق بچے پہ خرچ کرو، نصف ہے تو نصف، ربع ہے تو ربع، جو بنے، جو وارث باپ کا حصہ ہے اس کے مطابق اس بچے پہ خرچ کرنا ہے۔ بس اگر وہ ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا رضامندگی سے دونوں سے اور مشورے کے ساتھ، پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلانے والی اپنی اولاد کے لیے اور تلاش کرو، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں، جب سونپ دو دودھ پلانے والیوں کو جن کا تم نے ارادہ کیا ہے دینے کا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون، ایک اور جزی، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے، حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، عدت، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر لونڈی ہے تو 2 ماہ ہے۔ یہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے کہ اگر حمل ہوا تو وہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے 4 ماہ میں وہ ہو جاتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے، اور 10 دن احتیاطاً۔ تو وہ لوگ جو فوت کی گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے بیویوں کو، ٹھہرائیں وہ بیویاں اپنی جانوں کو، یہ خبر میں نے امر کے ہے، ٹھہراتی ہیں یعنی ٹھہرائیں اپنی جانوں کو 4 ماہ 10 دن، بعد جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، یعنی عدت گزر جائے، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں بیچ اس کے کہ وہ کرے اپنی جانوں میں کہیں اور شادی کر لے وہ بیوہ عورت، ساتھ اچھے طریقے کے۔ واللہ بما تعملون حبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی بات طلاق کی چل رہی ہے اور رضاعت کا ذکر آ گیا، دودھ کا ذکر آ گیا، یہ کیا مناسبت ہے؟ بھائی مناسبت یہ ہے کہ ویسے تو ماں دودھ کا خرچہ نہیں لے سکتی، مولانا امیر نعمان بیٹھے ہیں، ان کی بیگم گلے بابونا کہے کہ امیر صاحب خرچہ دو، کس کا؟ جو بچے کو دودھ پلاتی ہوں، تو نہیں لے سکتی، ماں ہے نا دودھ پلائے۔ اگر طلاق دے دی ہے اور وہ کہتی ہے اب میں پیسے لوں گی، یہ اس کی بات ہو گئی، تو مناسبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ وجہ ہے۔ اور آگے پھر ذکر آ گیا خامد فوت ہو جائے تو عورت مطلقہ ہے، طلاق مل گئی، خامد فوت ہو گیا تو پھر بیوہ ہے، اس لیے 7 بیواؤں کا ذکر آ گیا، یہ مقصد۔
پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں بیچ اس کے کہ کریں وہ اپنی جانوں میں وہ بیوہ عورتیں کسی اور سے نکاح کریں، کوئی عیب نہیں، اچھے طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے وہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے رکھے نفسانی خواہشات پہ، قیامت کے دن اسی خامد کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائی جائے گی، اور نبی علیہ السلام شفاعت بھی کریں گے کہ اس نے اتنا عرصہ بیوگی میں گزارا اور کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں بیچ اس کے کہ تم تعریض کرو، اشارہ کرو اس کے ساتھ عورتوں کی منگنی سے۔ کوئی بیوہ عورت ہے اور اسے یہ کہنا تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی کام کاج والی ہے، مجھے بھی ضرورت ہے کوئی روٹیاں پکانے والی، کوئی پیار وغیرہ کرنے والی ہونی چاہیے، اس طرح کی تعریض کرنی صحیح ہے۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں بھی جس کے کہ تعریض کرو اس کے ساتھ عورتوں کی منگنی سے۔ ابھی عدت نہیں گزری تو نکاح نہیں ہو سکتا، رشتہ نہ پوچھو، لیکن پہلے سے تمہید باندھنی شروع کر دو۔ تو آنو بھی ضرورت ہے کسی سہارے دی، ساڑا بھی ہوں کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، دعا کیا کرو اسی تواڑے واسطے تسی ساڑے واسطے، اس طرح تو کر سکنا، لیکن رشتہ پوچھنا یہ نہیں۔ یا تم چھپاؤ اپنی جانوں میں، ابھی صبر کر لو۔ عالم اللہ وانکم ستذکرونہن، اللہ کے علم ہے بے شک تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے، کہ تم نے ذکر کرنا ہے ان قریب، لیکن تم وعدہ نہ لو کہ عدت گزرنے کے بعد تو نے میرے نکاح میں آنا ہے پوشیدہ طور پہ، جی کسی اور کو نہ دینا اپنا، مگر یہ کہ کہو تم بات اچھی، تعریض کرنی، اشارہ کرنا یہ اور چیز ہے، لیکن ارادہ نہ کرو تم عقد نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت اپنے وقت مقرر کو، یعنی عدت گزر جائے، اس سے پہلے نکاح کا ارادہ نہیں کرنا ہے۔ جب عدت گزر گئی 4 ماہ 10 دن یہ وضع عمل، اب بے شک اسے کہو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو تم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہاری جانوں میں ہے، پس تو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو تم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بڑا حوصلے والا ہے۔ مولانا قاسم میرا پوتا بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے کہ استاد جی یہاں اللہ کی صفت 2 کیوں آئی ہیں، غفور اور حلیم؟ بات طلاق کی ہے، عدت کی ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو طلاق تک نوبت نہ آئے، معاف کر دیا کرو، غفور، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو حوصلہ رکھا کرو، طلاق تک نہ جایا کرو، حلیم، اللہ حوصلے والا ہے، تم بھی حوصلہ کیا کرو۔ یہ ایک اعتراض جواب بنا کے میں نے بات سنائی ہے جی۔ مطلقہ عورتوں کی 4 قسموں کا بیان ہے، 2 صراحتاً ہے اور 2 کا ذکر ضمناً ہے، سمجھ لینا، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ میں 4 قسمیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جس عورت کو طلاق دی ہے وہ ان 4 قسموں میں سے ایک قسم میں ہوگی۔ طلاق کی مار اور صحبت کے لحاظ سے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، حق مار اور صحبت، وظیفہ ازدواجیت۔ ان میں سے 2 کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا، ایک یہ کہ نہ مار مقرر ہو، نہ صحبت ہوئی ہو، نہ علیحدہ ہوئی ہو۔ دوسرا یہ مار تو مقرر ہے لیکن خامد بیوی صحبت نہیں کی، وظیفہ ازدواجیت ادا نہیں کیا، غسل والا کام نہیں کیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مار بھی مقرر ہے اور وظیفہ ازدواجیت بھی ادا کیا ہے، اس میں جو مار مقرر کیا نا تیسری صورت میں پورا دینا ہوگا، یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ہے جی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مار معین نہیں کیا اور صحبت یا خلوت کی ہے، طلاق دے دی ہے، اس میں مار مثل دینا ہوگا، اس عورت کی جو خوبیوں کا وغیرہ جو ہے مار ہے، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے اس کا بیان ہوگا۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں،
دو کا حکم بیان کر دیا ہے نا، مار پورا دینا ہوگا، مار مثل دینا ہوگا، یہ ضمناً تھی۔ اب جو پہلی جو دو صورتیں مولانا عرفان وہ سنیں قرآن مجید میں، دو صراحتاً ہیں، دو ضمناً ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، عبدالسبحان، ارشد حکیم، جاؤ طالب علموں کے لیے دسترخوان لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے صراحتاً۔ دسترخوان پہ پانی بھی ہوتا ہے، پلیٹیں بھی ہوتی ہیں، ضمناً وہ حکم آ گیا، اس لیے دو کا حکم ایسے اور آگے دو کا حکم ضمناً آ گیا جو میں نے عرض کر دیا ہے، توجہ کرنا۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب تک تم نے نہیں چھوا، یعنی صحبت نہیں کی یا مقرر نہیں کیا تم نے ان کے لیے، مقرر کرنا مفعول مطلق ہے، یہ جناس الاشتقاق بنتا ہے، تفضیل فریضہ، تفرض فریضہ، حکمار مراد ہے۔ اور ایسی صورت میں متع دے دو ان کو، متع سے مراد کم از کم 3 کپڑے، کہ بھائی تیرا مار ویسے کوئی نہیں بنتا، چل 3 کپڑے لے لے پہننا۔ امیر پہ ہے اس کی طاقت کے مطابق اچھے کپڑے دے دے، جنید جمشید کی شاپ سے۔ اور وعلی المقتر، اور غریب پہ ہے اس کی طاقت کے مطابق، ہماری دکان حاجی عبدالرشید صاحب وغیرہ ان کی دکان سے، نامے والی دکان سے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ امیر آدمی بہت اچھے کپڑے کے لے دے، جو غریب ہے اس سے کم دے دے۔ منہ سے مقتر، یہ دونوں طباق اور تضاد ہے۔ قدرہ جناس الاشتقاق الکامل ہے، مطعم بالمعروف، نفع ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، لازم ہے ان پہ جو نیکوکار ہیں عمل میں۔ اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو پہلے اس کے کہ تم نے جماع کیا اور حالانکہ تم مار مقرر کر چکے تھے، پھر نصف اس کا دے جو تم نے مقرر کیا۔ میرے ملوالی والے استاد مولانا عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18-19 سال کتابیں پڑھی تھی، صرف اصول فقہ اور سراجی کے امام تھے، زبردست استاذ تھے، اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ کہیں فتویٰ لکھ کے دیتے تو اکوڑا خٹک والے بھی نیچے دستخط کر دیتے تھے۔ ان کے پاس پٹھان آتے تھے، پنجابی آتے تھے، تو میرا استادوں کے ساتھ تعلق اور پیار عشق کے درجے تک تھا۔ بس میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ استادوں کے پاس ٹائم گزرے۔ حضرت سفر پہ جاتے تو بغیر بلائے جب گاڑی سے اترتے تو میں خود اڈے پہ چلا جاتا، وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے کہ اسپیشل گاڑیوں پہ جائے، اور آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، تو میں چلا جاتا تھا استادوں کو لینے کے لیے، اڈے پہ گیا، ساتھ چلا گیا۔ تو فائدہ مجھے یہ ہوا کہ استادوں کے پاس طلاق کے مسائل بہت آتے تھے، تو جس طرح شفیق میرے پاس احمد بیٹھتے ہیں وغیرہ، تو میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، میں سنتا رہتا تھا، پٹھان چکر بھی دیتے تھے، استاد پھر تسلی کرتے تھے، بعض اوقات فرماتے تھے ٹیپ ریکارڈ لے آ، میں لے کے جاتا، پھر وہ سارے استاد بیان نوٹ کرتے، ریکارڈ کرتے، بعد میں فیصلہ کرتے۔ تو مجھے ان استادوں کے پاس بیٹھنے کا، ابوبکر مستانی بیٹھنے کا بہت فائدہ ہوا۔ یہ جو کچھ مجھے مسائل آتے ہیں تو اس کی برکت ہے۔ اب سننا، اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو پہلے اس کے کہ تم نے جماع کیا، حالانکہ تم نے مقرر کیا ان کے لیے مار، پس نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا، لاکھ ہے تو 50,000، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں کہ چل شہزادے، چل قاسم، چل عرفان، طالب علم ہے، ہم معاف کرتے، یا معاف کرے وہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، خامد کا ہے کوئی بات نہیں، میں پورا حق مار دے دیتا ہوں۔ وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ تم معاف کرو ایک دوسرے کو، زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور نہ بھلاؤ فضیلت کو آپس میں، خامد کی فضیلت عورت پہ ہے، اس کو نہ بھلاؤ۔ علم معانی میں مولانا اس کو تغلیباً کہتے ہیں، کیونکہ صیغہ مذکر کا ہے، مراد مؤنث ہے کہ عورت معاف کر دے، صیغہ مذکر کا ہے لا تنسوا، لیکن عورت بھی مراد ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت کو نہ بھلاؤ، اس کو تغلیباً کہتے ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ توجہ، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، سب نمازوں کی۔ یہ مسئلہ کھل کے بیان کیا کرو، کئی افسران، کئی وکلاء، کئی جج حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن صبح کی نماز 10 بجے پڑھتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کوئی اجازت نہیں ہے جو انہوں نے
دلائل بنائی ہیں، سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ پورے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جماعتیں علیحدہ علیحدہ نہیں کرانی ہے، ہر مسجد میں ایک دفعہ جماعت، ورنہ جو آئے گا 2 آدمی کھڑے ہو کے جماعت کرائے گا، جماعت کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ تو فرما حفاظت کرو نمازوں کی، خاص کر نماز وسطیٰ، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چونکہ یہ ٹائم ہے فرشتے آ رہے ہیں، رات والے دن والے جا رہے ہیں، اور صبح رات والے جا رہے ہیں، دن والے آ رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں سمجھ لی بات؟ بعض کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اس سے، بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کے ٹائم ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اتنا مصروفیت کا وقت ہے کہ آدمی کو ٹائم نہیں ملتا ہے، اس لیے اس نماز کی کیا کی ہے، اہمیت بتائیے۔ عطف الخاص علی العام، عطف الخاص علی العام۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی کأنما وطر آلہ و مالہ، گویا اس کے آل بھی ہلاک ہو گئے اور مال بھی ہلاک ہو جی۔ اور کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے درال فرما برداری کرتے ہوئے، قوموا للہ قانتین، انتم ضمیر سے حال ہے۔ بس اگر تم خوف کرو دشمن کا، پھر فرجالن، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، یا سوار ہو کے نماز پڑھ لو، یعنی رک جاؤ، یا سواری جا رہی ہے تو اس پہ بیٹھ کے شروع کر دو نماز، ایک دفعہ توجہ قبلے کی طرف کر لو، پھر قبلے کی توجہ بھی ساکت۔ جب تم بے خوف ہو جاؤ، اب دشمن نہیں، پھر ذکر کرو اللہ کا، نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، وہ کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے۔ جناس الاشتقاق ہے، علم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور وہ لوگ جو تم سے فوت کیے گئے، اور وہ لوگ جو فوت کی گئے تم میں سے، خیال کرنا امر مصلح کے بعد امور انتظامیہ بیان ہونے لگے ہیں۔ ایک اعتراض اور سوال ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر مولوی ابرار اعتراض کرے کہ استاد جی کچھ سمجھ نہیں آتی، تکرار ہو رہا، بات ہو رہی ہے طلاق کی، نکاح کی، عدت کی، اور طلاق کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی، ادھر دیکھو۔ بعض کہتے ہیں نہیں میں نے تو غصے میں دی، تو پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں وہ سیریس بات کرو پھر بھی ہو جاتی ہیں، اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجعت، رجوع کرنا، یہ جیسے بھی کرو اس طرح ہو جاتی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے جی۔ سلاسل جدہن جد وحزلہن حزل، سیریس بھی کرو ہو جائیں گے، مذاق میں بھی ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے خوشاب کے علاقہ سے مجھ سے مسئلہ پوچھا، استاد جی ایک بھائی نے 3 طلاقیں دی بیوی کو، دے دی طلاقیں۔ دوسرے بھائی کی بیوی پوچھتی ہے بھائی نے کس طرح طلاقیں دیتی ہیں؟ وہ کہنا جس طرح میں تینوں ہے جو کہہ دے نا کہ طلاق کی طلاق کی طلاق۔ اب مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا دونوں کی 3 طلاقیں ہو گئی، دونوں کی، کیونکہ وہ مذاق میں اور پریکٹیکل کر کے بتا رہا تھا کہ میں جس طرح تجھے ایسے کہوں، تو اتنا نازک معاملہ ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے جس طرح مجھ پہ غصے، میں نے کہا تحقیق کرو۔ آخر مان گئے جب مفتیوں سے پوچھا کہ اس کا استاد نے مسئلہ ٹھیک بتایا، تو طلاق کے معاملے میں اتنا محتاط رہنا چاہیے۔ میرے استاد جی کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا جی میں نے صبح اپنی بیوی کو ایسے کہا، آگے بیان بدل کی کہتا ہے، فرمایا صبح تو طلاق نہیں ہوئی، اب ہو گئی، اب طلاق ہو گئی۔ اس لیے طلاق کے معاملے میں ایک دفعہ ایک کیس آیا، بڑے پریشان، استاد جی مفتیوں کے پاس گئے، مر گئے، طلاقیں ہو گئی۔ استادوں نے جب پوری بات سنی، استادوں نے فرمایا ایک بھی طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق کا معاملہ اتنا نازک ہے، بتانے میں بھی احتیاط کرو، پوچھنے میں بھی احتیاط کرو۔ جو مذاق میں ہو جاتی ہے تو وہ کیسے نہیں ہوگی، اس طرح یہ تلوار ہے چل جاتی ہے۔ تو استاد جی کیوں مسئلہ نماز کا شروع ہے؟ فرمایا نکاح، طلاق، عدت کے مسائل میں اتنی الجھنوں میں نہ پڑھنا کہ نماز کو چھوڑ دینا۔ نماز پھر بھی فرض ہے، چاہے طلاق والی پریشانی ہے،
چاہے رشتے تلاش کر رہے ہو، چاہے حق مار نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس لیے یہاں مسائل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ ہے۔ اور وہ لوگ جو فوت کی گئے تم میں سے، چھوڑ گئے بیویوں کو، مفعول مطلق فعل ماضی، یوصون وصیۃً، وصیت کرے، وصیت کرنی اپنی بیویوں کے لیے، نفع 1 سال تک سوا نکالنے کے، بھائی ان کو گھروں سے نہ نکالنا، سال تک رہنے لینا، بس اگر وہ نکلیں 4 ماہ 10 دن کے بعد، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں بیچ اس کے کہ کریں اپنی جانوں میں اچھے طریقے سے۔ پہلے 1 سال مدت تھی عدت، بعد میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے، استحبابی حکم ہے 1 سال، اور 4 ماہ 10 دن ضروری ہے۔ تو اگر وصیت کر دی، وہ سال کھائے پیے اس گھر میں رہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ مطلقہ عورتوں کے لیے نفع ہے اچھے طریقے سے۔ للمطلقات خبر مقدم ہے، متاع بالمعروف مبتدا مؤخر ہے، نکرہ ہے لیکن جار مجرور کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، یہ مبتدا بن سکتی ہے۔ مطلقہ عورتوں کے لیے نفع ہے اچھے طریقے، خرچہ ہے عدت میں، ٹھکانہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، لازم ہے متقین پہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، عقل والے تیار ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ العظیم بزاوی میں ہفتے 10 دن کا سبق پڑھاؤں گا صرف عقل کی باس پہ، پھر اس کا کچھ نہ کچھ اشارہ اور خلاصہ ادھر بھی بیان کروں گا، دعا کرنا، اور ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، عقل والے بن جاؤ، صحیح مرد بن جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اضطر اذا دعا ویکشف السوء، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا رب انت وانا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، وادخلنا فی جنات النعیم، وادخلنا فی جنات عدن، وادخلنا فی جنات الفردوس۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم